معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک فاشسٹ پارٹی کا سربراہ 22 اکتوبر سے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس فاشسٹ پارٹی کے سربراہ نے اپنی مسلح دہشت گرد تنظیم لشکر بلوچستان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی مدد سے 4 ماہ سے وڈ کو یرغمال بنایا۔ ان 4 ماہ میں وڈ کی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ زبردستی لوگوں کے گھروں کو قبضہ کر کے ان کو اپنے مورچوں میں تبدیل کیا گیا۔ اختر مینگل اور اس کے مسلح جتھوں نے لوگوں کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کو منتقل ہوئے۔ جالاوان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ظالم و جابر مسلط کردہ سردار کے ہاتھوں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہو۔ اس کشیدگی کی وجہ سے وڈ کے تاجروں، زمینداروں اور کاشتکاروں کو اربوں کا نقصان پہنچایا گیا، جس کا ذمہ دار یہی نام نہاد سردار اور اس کے کارندے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، قومی شاہراہ جو وڈ سے گزرتی ہے، جس کے دونوں جانب اسی دہشت گرد تنظیم لشکر بلوچستان کے مسلح دہشت گرد جتھوں کے مورچے قائم تھے، ان مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ و گولہ باری سے 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کئی راہگیر شہید ہوئے اور لاتعداد مسافر زخمی ہوئے۔ وڈ کو یرغمال بنانے اور عوام پر گولہ باری کا مقصد آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں اختر مینگل اور اس کی پارٹی نے پی ٹی آئی حکومت اور بعد ازاں پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بن کر ان حکومتوں سے عوام کے نام پر اربوں روپے وصول کیے، لیکن بلوچستان اور بلوچ عوام پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اس فاشسٹ پارٹی اور اس کے اسمبلیوں میں بیٹھے کرپٹ نمائندوں نے کمیشن خوری اور کرپشن کے ذریعے اپنے بینک بیلنس بڑھائے اور اندرون و بیرونی ممالک میں اپنی جائیدادیں بنائیں۔ 2018 سے لے کر 2023 تک ان 5 سالوں میں اس فاشسٹ پارٹی کے لوگ جہاں سے ووٹ لے کر منتخب ہوئے، وہاں کی عوام کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید ابتر ہوتی چلی گئی۔ تحصیل وڈ کے علاقے شاہنورانی، سارونہ، آڑنجی اسی فاشسٹ پارٹی کے سربراہ کا اپنا حلقہ ہے۔ اس دور جدید میں بھی وہاں کی عوام زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے یکسر محروم ہے۔ اس کی وجہ اختر مینگل اور اس کے درباری سابق ایم پی اے کی کرپشن، اقربا پروری اور فنڈز کا ہڑپ کرنا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اسی کرپشن اور کمیشن خوری کی وجہ سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں خضدار کے باشعور عوام نے اس مفاد پرست پارٹی کو مسترد کیا، جس کی وجہ سے اس پارٹی کا خضدار سے مکمل صفایا ہو گیا۔ اپنی ناکامی و شکست کو دیکھ کر اختر مینگل نے اپنے وڈ کی سیٹ کو بچانے کی خاطر وڈ پر زبردستی جنگ مسلط کر دی اور وڈ میں آگ و خون کی ہولی کھیلی، جس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے۔ اپنی ناکامی کا ملبہ وڈ پر ڈال کر وڈ کے برادر اقوام کو ایک دوسرے سے دست و گریبان کروایا۔ اس سے قبل بھی 2006 میں اختر مینگل نے گوادر سے لشکر بلوچستان کے نام سے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جو ناکام ہوا، جس کے بعد اس نے اپنے بھائی جاوید مینگل کے ساتھ مل کر انڈین خفیہ ایجنسی را کی مدد سے دہشت گرد تنظیم لشکر بلوچستان بنائی۔ اپنے اسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں پاکستان اور پورے بلوچستان میں بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کروائے۔ اختر مینگل کی اس دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں ایسا کوئی قوم، کوئی قبیلہ نہیں جو اس کی شر سے محفوظ رہا ہو۔ اس کی تنظیم نے مختلف قبائل کے سربراہان، معتبرین، پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں، لیویز، پولیس، اساتذہ، ڈاکٹر سمیت مزدوروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا۔ اس کے علاوہ اختر مینگل اور اس کی دہشت گرد تنظیم لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں کئی دہائیوں سے آباد سینکڑوں خاندانوں کو بلوچستان سے جبری ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اب ایک بار پھر فاشسٹ پارٹی کا سربراہ اپنے گھناؤنے و مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر لانگ مارچ، جسے فسادی مارچ کہیں تو بے جا نہ ہوگا،
کر کے بلوچستان کی حالات کو اسی نہج پر لے جا کر بلوچستان میں ایک بار پھر شورش و بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مارچ بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس کی کرپشن اور اس کے پارٹی کی بدعمالیوں کی وجہ سے بلوچستان کی عوام اسے اور اس کی پارٹی BNP کو مسترد کر چکی ہے۔ آنے والے عام انتخابات میں اس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ اس مفاد پرست و پیٹ پرست کا یہ لانگ مارچ صوبے میں افراتفری اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کو بلیک میل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بلوچستان کے تمام سیاسی و قبائلی طبقات کو چاہیے کہ فاشسٹ پارٹی کے ان منفی اقدامات و اونچے ہتھ کنڈوں کے خلاف میدان عمل میں نکلیں اور ان کے گھناؤنے عزائم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ یہ ایک جماعت ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں۔ فاشسٹ پارٹی کے ان اقدامات سے جس طرح پہلے بھی پورا بلوچستان متاثر ہوا تھا، اب بھی ان کے کالے کرتوتوں سے یہاں کے رہنے والے تمام لوگ بری طرح متاثر ہوگی۔ اختر مینگل اور اس کے سیاہ کارنے آپ سب کے سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وڈ اور جالاوان میں مستقل امن قائم کرنے کی خاطر وڈی میں قائم دہشت گردی میں استعمال ہونے والے کیمپ سارونہ، شاہنورانی سمیت جہاں جہاں لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانے ہیں، ان کے خلاف فوری ایکشن لے کر ان کو مسمار کیا جائے۔ ان دہشت گردوں، ان کے سرغنہ و سہولت کاروں کے خلاف کسی دباؤ میں آئے بغیر کارروائی کر کے اس خطے اور جہاں کے باسیوں کو مستقل امن فراہم کیا جائے۔ والسلام۔